بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی مختلف مقامات پر ترغیب دی، دعوت دی، شوق دلایا، اور خصوصاً جمعرات اور جمعہ یعنی جمعے کی شب اور جمعے کا دن جو اس وقت جاری ہے، ان میں زیادہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دی۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ روز جمعہ اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، وہ ان کا نام لکھتے ہیں جو ہماری ذات پاک پہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ دلال الخیرات کی شرح میں یہ روایت ہے کہ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، جمعہ کے دن اپنے محبت والوں کا درود ہم خود سنتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ درود کی کثرت کرو خصوصاً جمعہ کے روز، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، لہٰذا یہ جو شب گزر رہی ہے اور کل کا جو دن ہے معمول سے زیادہ ہم سب کو درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ برکتیں بھی نصیب ہوں اور حکم والا کی تعمیل بھی ہو جائے۔ اب بھی ہم سب مل کر ہدیہ السلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ پورے عالم اسلام میں جشن عید میلاد النبی پر خوشیوں محبتوں کے سلسلے جاری ہیں۔ میلاد شریف کے مختلف پہلو ہیں۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں مختلف کلمات مختلف پیرایوں میں حضور کی آمد، تشریف آوری، جلوہ گری کو بیان کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیا پڑھتے تو آپ فرماتے تھے کہ حضور عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور رحمت کس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی زحمت ہو تو دور ہو جائے، کسی کو ضرورت ہے تو پوری ہو جائے، کوئی غم میں ہے تو دور ہو جائے۔ اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی بھائی کو پیاس لگی ہے تو مجھے علم ہونا چاہیے کہ اسے پیاس ہے۔ دوسرا یہ کہ میرے پاس پیاس بجھانے کی قوت ہو یعنی پانی موجود ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ نزدیک ہے یا دور، میرے اندر یہ طاقت ہو کہ میں اس تک پہنچ کر اس کی پیاس کو بجھا سکوں۔ تو حضور صرف عرب کے لیے رحمت نہیں، سرزمین مکہ کے لیے رحمت نہیں، عالمین میں مذہبی والا بھی آتا ہے، یہاں کے لیے بھی رحمت، وہاں کے لیے بھی رحمت۔ تو رحمت کا مطلب کیا ہوا کہ حضور ہر غلام کی کیفیت سے واقف ہیں، اس کی ضرورتوں سے واقف ہیں، اس کی فریادوں سے واقف ہیں، اور رہ گیا پہنچنا تو امام احمد رضا کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ خدا کی قسم ہے حضور دلوں کی آہ کو بھی سن لیتے ہیں، اور سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کی مدد کو پہنچ بھی جاتے ہیں۔ تو حضور پر نور علیہ السلام کو اللہ کریم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ البتہ جب حضور کی جلوہ گری کا احسان ظاہر کیا، میں لفظ جتلانا نہیں بول رہا، احسان ظاہر کیا تو پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ رحمت عالمین کے لیے، احسان مومنوں پر، آئے سب کی طرف ہیں لیکن احسان مومنوں پر۔ اور اگر اس چیز کو سمجھا جائے، غور کیا جائے تو بہت بڑے راز کھلتے ہیں۔ احسان ہمیشہ اسی پر جتلایا جاتا ہے جو احسان مان لیتا ہے۔ احسان فراموش کو احسان جتلایا بھی جائے تو وہ کبھی اسے تسلیم کیوں، اس کی طبیعت سرشت اور فطرت میں احسان کشی ہوتی ہے کہ وہ احسان کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے رحمت عالمین کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت۔ جملہ میں نے کہا ہے، سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے، دلیل میں نے دینی ہے۔
اسٹیج والے بھی قرآن فرمایا کل 10 بجے نہیں لگے ہوئے تسی عشاء کے بعد بیٹھے ہیں نا، کوئی جاگ رہے ہو کہ کوئی نہیں جاگ رہے؟ حضور علیہ السلام کا وجود کافروں کے لیے بھی رحمت. کافر کہتے تھے ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ رب فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی شان نہیں کہ ان کو عذاب دے، کیونکہ حبیب تو ان میں جلوہ فرما ہے. مختلف قسم کی کافروں کو تکلیفیں آئی ہیں. ایک مرتبہ حضور نے دعا کی تو ان پر قحط آ گیا، پھر ان کفار مکہ نے منت کی، ترلے کیے، معافیاں مانگی، حضور نے پھر گورے گورے ہاتھ اٹھا دیے، کرم ہو گیا. عرض یہ ہے کہ کافروں پر پچھلی امتوں کی طرح عذاب نہیں آیا. زمین میں دھنسنا، بندر بن جانا، خنزیر بن جانا، پتھر برسنا، یا زمین کو اٹھا کے زمین نیچے پٹخ دینا کہ سب اس میں زندہ دفن ہو جائیں، یا فرشتے کا چیخ کی آواز نکالنا جس سے لوگوں کے جگر پھٹ گئے. اس قسم کا عذاب حضور علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے ہیں تو انکار کرنے والوں پر بھی نہیں آیا. یہ حضور کی رحمت کا حصہ ہے. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام کو ضربیں آئی ہیں میدان احد کے اندر، خون مبارک نکلا ہے، دندان اقدس کا ایک حصہ شہید ہوا ہے. یہاں عرض کی گئی حضور ہاتھ اٹھائیں، دعائے ضرر کریں. حضور کی دعا کو کبھی بد دعا نہیں کہنا چاہیے. یہ لفظ عموماً ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ انہوں نے بد دعا کی. حضور کی کوئی ادا معاذ اللہ بد نہیں ہے. حضور کی ہر ادا حسنت جمیع خصالہ. آواز توڑی اجے بھی کوئی نہیں. رابطے سارے میرے نال کر لو، نہیں تو میرے کو 2 فون نے، ہم نے شروع کر دیے تو آپ کا کیا بنے گا. دعائے ضرر کہنا چاہیے. ضرر کہتے ہیں نقصان کو. لفظ بد جو ہے وہ یہاں بولنا کہ معاذ اللہ حضور نے بد دعا کی، یہ لفظ استعمال ضرور ہوتا ہے لیکن سرکار کی شان کے لائق نہیں ہے. عرض کی گورے گورے ہاتھ اٹھائیے اور ان کے لیے ضرر کی دعا کیجئے. جواب سننا، سمجھ آئے تو مجھے بھی بتانا. فرمایا میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا. آواز کمزور، ابھی بھی کمزور، صحت مندوں والی نہیں ہے. فرمایا ہم لعنت بھیجنے کے لیے نہیں آئے، رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سمجھائیے. تو رحمت کا حصہ تو کافروں کو بھی ملا، ملائکہ کو رحمت کا حصہ ملا. اس کا صرف 2 لائنوں میں عرض کر دوں. فرشتے ابلیس کے انجام کے بعد اضطراب میں ہوتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے، ہم میں سے کس کا کیا حال ہونا ہے، اینڈ کیا ہونا ہے. حتیٰ کہ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام نے بھی اس کا اظہار کیا. پھر حضور آئے، بہار آئی اور انہیں بھی اطمینان حاصل ہو گیا. رحمت عالمین کے لیے، احسان مومنوں پر. تیسری بار کہنے لگا ہوں، رحمت عالمین کے لیے، رحمت اور احسان کن پر ہے؟ بڑے بڑے سبق پڑھے سارے، تسی پڑھو گے وہ بھی بولن گے. رحمت عالمین کے لیے اور فرمایا احسان مومنوں پر. تو سیدھی سی بات یہ ہے احسان اس پہ جتلایا جاتا ہے جو مان لیں. توڑے تے بڑا احسان ہویا ہے، محفل بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، یکم سے لائٹیں لگا رہے ہو، جھنڈے لگا رہے ہو، جلوس نکال رہے ہو، لنگر تقسیم کر رہے ہو. آج بھی اس محفل کا بڑی محبت شوق سے انتظام کیا ہے. اس کا سادہ سا مطلب کی ہے مولا اسید احسان منی بیٹھے ہیں، لہٰذا اس نے احسان فرمایا کہ اپنا حبیب عطا کیا. اور مومن کی تخصیص کتنی شاندار ہے کہ حبیب پر درود کی باری آئی تو تب بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو میرے حبیب پہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. اور تیسری چیز قرآن کہتا ہے کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو ہر جگہ فضل فضیلت ایمان کی وجہ سے ہے. خیر، اس میں حضور علیہ السلام کی رحمت کو عرشوں کے مالک نے بیان فرمایا. اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا، صرف ایک قصہ تلاوت کر رہا ہوں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
सिराज सूरज को भी कहते हैं और सिराज चराग को भी कहते हैं, और लुगत में ये दोनों मानों में, और लुगत कुरान में भी ये इस्तेमाल हुआ। सिराज सूरज को भी कहते हैं और चराग को भी कहते हैं। आरफीन कहते हैं कि इसमें हसीन रमज है। सूरज दिन को चमकता है, रात को नहीं। चांद रात को चमकता है, दिन को नहीं। तो फकत एक वक्त का मेरा हबीब नूर नहीं है, दिन का उजाला भी मेरा महबूब है और रात का नूर भी मेरा महबूब है। एक बात हो गई। दूसरी बात, वो कहते हैं कि सूरज होने में एक और राज भी है, और वो क्या? सूरज है आसमानों पर, मजहबी वाले में रोशनी आती कि नहीं? यहाँ के खेत खलियान को उसकी धूप पकाती है कि नहीं? सूरज हैं कितने? मजहबी वाले के लिए अलग, लाहौर वालों के लिए अलग, मुल्तान वालों के लिए अलग नहीं। सूरज एक, और रोशन कहां कहां कर रहा है? सारे जहां को। ये सिराज फरमाना हुजूर की आलमगीर नबूवत का ऐलान है कि मेरा हबीब सिर्फ मक्के का रसूल नहीं है, और हुजूर को खुद रब ने फरमाया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए दुनिया जहां के लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस सुना रहा हूं, कायनात की हर चीज जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। मेरे दादा मुर्शिद आका नेमत सैयदी व सनदी हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बरेली शरीफ में पढ़ते थे, तो दूसरा मकतबा फिक्र के चंद स्टूडेंट आपको बाजार में मिले और कहने लगे, मौलाना तुम कहते हो कि हुजूर हर चीज को जानते हैं, एक तिनका उठा के कहा बताओ नबी इस तिनके को, तीले को जानते हैं? सैयदी मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, मेरे दिल पर कुछ बोझ हुआ और मैंने सर झुका के आला हज़रत के मज़ार की तरफ मुराक़बा किया। इमाम अहमद रज़ा की निगाह ने दिल पे करम फरमाया, आंख खुली, और अब आपकी आंख खुलने का भी वक्त है। गौर से सुनना, सवाल क्या है? इस तीले को हुजूर जानते हैं? तो हुजूर मुहद्दिस आज़म ने फरमाया, ये जवाब तो हम बाद में देंगे, पहले तुम बताओ कि ये तीला हुजूर को जानता है? फरमा, जाड़े के दिन थे, पसीने छूट पड़े, इनकार करें तो हमारे पास बुरहान था, ये हज़रत साहब के लफ्ज हैं, इनकार करते तो हमारे पास दलील थी कि हुजूर फरमाते हर शय जानती है, मैं अल्लाह का रसूल हूं। आप देखें जिन कुफार ने मक्के में मुख्तलिफ तकादे किए, एक आके कहता है जी टहनी टूट के आए, कलमा पढ़े, फिर जाके लग जाए। दूसरी बात सुन ले, टहनी टूट कर आए, कलमा पढ़े, फिर जाके लग जाए, मैं फिर मानूंगा। करीम इशारा करते हैं, शाख टूट के आई। आपका सुभान अल्लाह कहना खिलाफ फितरत नहीं है। क्यों? आप सुभान अल्लाह कहना जानते हैं, आप बोलना जानते हैं, अचंभे की बात नहीं, पर शाख का टूट कर आना और आकर हुजूर की रिसालत का इकरार करना, फिर दोबारा जाके लग जाना। तो उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक आकर अलग डिमांड करता है, उसने कहा जी कीकर का दरख्त खड़ा है, वो दरख्त चल कर आए और वो आकर रिसालत की गवाही दे दे। दो डिमांडें हैं, एक ये कि दरख्त चल के आए, दूसरा ये कि आपका कलमा पढ़े। आज के दौर में इलेक्ट्रिक अशिया आ गई जो हमें हवा में उड़ती, ड्रोन कैमरे को देख लें, लेकिन अब उस पर ताज्जुब नहीं होता। लेकिन आज भी ये खजूर का दरख्त अगर सेन में चल के आ जाए, हैरानगी होगी कि नहीं होगी? बोलेंगे थोड़ा सा। वो कहता है कि दरख्त चल के आए, आके कलमा पढ़ ले, मैं मान लूंगा। हुजूर मुस्कुराए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस मुस्कुराहट में रमज भी है, और एक रमज ये भी है कि चांद के दो टुकड़े करने वाले से, मौला मुर्तजा की नमाज असर के लिए सूरज को वापस पलटाने वाले से माज दरख्त के चलने के मुतालबे हो रहे हैं।
میرے آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا پھر اس طرح کر، تو ہی جا کے درخت کو کہہ ہمارا نام لے اور کہہ دے کہ حضور بلا رہے ہیں۔ کئی دفعہ تقریر کرتے یا کبھی پھر نظر سے یہ واقعہ گزرے، ہر دفعہ نہیں البتہ اکثر بار ایک چیز دماغ میں گھومتی ہے کہ وہ نظارہ کتنا حسین ہوگا کہ ہے بھی کافر، مانتا بھی نہیں ہے، ضد بھی یہ ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی درخت کو جا کے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بلایا ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ یہاں میرے سامنے 2-3 ٹالیاں رکھ دی جاتی تو میں ان سے تقریر کرتا نہ کرتا۔ آپ کے سامنے یہاں کو سٹیچو لا کے رکھ دیا جاتا تو آپ کتنی دیر بیٹھ سکتے تھے؟ ایک درخت کو نام ماننے والا اس نیت سے کہ کبھی درخت بھی ٹورے نے حضور کا پیغام دے رہا ہے، حضور کے پیغام کی پاور دیکھیں، ادھر منہ سے جملے نکلے، ادھر درخت آگے کو جھکا، دائیں جھکا بائیں جھکا، سیدھی سادی بات تو یہی ہے کہ اس نے اپنی جڑیں اکھاڑی۔ لیکن اگر یہ جملہ سمجھا سکوں رات کے اس وقت تو وہ یہ ہے، صوفیہ کہتے ہیں درخت وجد میں آ گیا۔ کس لیے آ گیا؟ کہ حضور کا بلاوا آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری بات آپ دیکھیں کہ بچہ پہلے دن ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پہلے رڑدا ہے اور رڑنے کے بعد کھڑا ہونا سیکھتا ہے، کھڑا ہوتے بھی کئی مرتبہ گرتا ہے، پھر اسے گھر کا باپ ہو ماں ہو کوئی انگلی سے پکڑ کے چلاتے ہیں، پھر وہ چلنے لگتا ہے۔ حالانکہ بچے کی فطرت میں چلنا موجود ہے پر وقت نہیں آیا ہوتا۔ درخت تو کبھی چلتے ہی نہیں، آپ دو میں سپیکر تو بغیر برابر ہاں، اپنا صاحب دیکھو سمجھا رہی ہے درخت کا چلنا۔ دوسرا، خدا بہتر جانتا ہے، ورقوں میں میری نظر سے نہیں گزرا کہ جانے عالم کہاں جلوہ گر تھے، درخت میں اور بارگاہ میں فاصلہ کتنا تھا یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ کچھ فاصلہ تھا۔ درخت سیدھا چلا اور آیا حضور کے دربار میں ہے، اس کو کس نے بتایا کہ یہی سرکار ہیں؟ کس نے بتایا کہ یہ حضور کی ذات پاک ہے؟ اور سیدھا آ کر بارگاہ اقدس میں کھڑا ہوا، درخت کی تو معراج ہو گئی، بلاوا آیا ہے۔ فصاحت و بلاغت میں بآواز بلند کلمہ پڑھا۔ بچے کو پہلے دن ہم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا سکتے، دھیرے دھیرے ماں گود میں لوریاں لے کر، اللہ کرے کہ آج کی مائیں لوریاں نعت پاک کی دیں، اللہ کے ذکر کی دیں۔ آپ نے ایک ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، اور ایک ولی ہیں حضرت سیدہ شاہ رکن عالم۔ حضرت شاہ رکن عالم دونوں بزرگوں کا مزار دادا پوتا ہیں، مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں ہے۔ حضرت شیخ کی جب ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے گھر کے تمام ممبران پہ پابندی لگائی تھی کہ اس کے کمرے میں جو بھی جائے سوائے اللہ کے نام کے کچھ اور نہ منہ سے نکالے۔ ماؤں کا انتظام و اہتمام دیکھیے، صرف اللہ کا ذکر کرے۔ اور فرماتی تھی میرا دل یہ چاہتا ہے، ماں کی ایک مسلمان ماں کی تمنا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا سب سے پہلے جو نام لے وہ اللہ کا ہو۔ تو بھائیو، درخت کو بولنا کس نے سکھایا؟ درخت اپنی ہی رمز میں بولتا تو حضور وہ بھی سنتے، لیکن سنانا تو اس کو تھا کہ جو کہتا ہے درخت آ کے کلمہ پڑھے تو میں پھر مانوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ لہجہ انسانی میں بولا، کس لیے بولا؟ تاکہ کافر بھی سن لے۔ اللہ جب حبیب کی شان ظاہر کرے
تو وہ تو درختوں میں انسان کی بولی ڈال دیتا ہے. کیا شان ہے، کیا مقام ہے. تو ہم کس نہج پر پہنچے تھے کہ حضور پر نور علیہ السلام سراج ہیں، سورج، اور سورج کا فیض محدود نہیں ہے، ہر جگہ پر ہے. ایک اوکھا سا مسئلہ ہے فقہ حنفی کے تحت، زمین پر انسان یا جانور پیشاب کر دے وہ جگہ ناپاک ہو گئی، لیکن اگر مسلسل دھوپ اس پہ پڑے کہ اس کی جو لیکوڈ ہونے کی حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے تو اب وہ جگہ ناپاک نہ رہے گی، پاک ہو گئی. البتہ خاص اتنی مٹی سے تیمم نہیں کریں گے، اور نماز کے لیے اور جگہ موجود ہو تو اس جگہ تے مصلی ڈا کے نماز نہیں پڑھی جائے گی، البتہ جگہ وہ پاک ہو گئی. صوفیہ کہتے ہیں ایک وہ سراج ہے، مذہبی والو غور سے سننا، ایک وہ سراج ہے جو آسمان پر ہے، وہ اتنی دور سے اس زمین کو پاک کر دیتا ہے. آسمان کے سورج کے فیض کی پاور کا عالم یہ ہے کہ کروڑوں میل کے فاصلے کی زمین بھی پاک کر دے تو سراجم منیرہ کی نگاہ فیض کا عالم کیا ہوگا. مذہبی والا دور نہیں ہے، گل ساری توڑی ہو رہی ہے، اگرچہ ڈجکوٹ سے بھی آئے ہوئے ہیں اور دیہاتوں سے بھی حضرات آئے ہوئے ہیں. میزبانوں کی ہم بات کر رہے ہیں. کبھی بھی ہم حضور سے دور ہیں، حضور ہم سے دور نہیں ہے. دوسری بار کہنے لگا ہوں، ہم حضور سے دور ہیں لیکن سرکار ہم سے دور ہے. سراج فرمایا، سراج، اور ساتھ کیا فرمایا؟ منیرہ. پڑھیں تو ایک دفعہ منیرہ کہیں ذرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. منیرہ ایک ہے نورن، وہ بھی حضور کا اسم شریف ہے جو خود روشن ہو، اور منیرہ کیا ہے؟ جو آپ بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے، جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی. سید العالمین علیہ السلام سفر میں ہیں، پانی ختم ہو گیا، شمع رسالت کے پروانوں، ہدایت کے درخشندہ ستاروں، حضرات صحابہ کرام جو ہم رکابی سے مشرف تھے، عرض کی جانے جہاں پانی ختم ہو گیا. فرما ٹیلے کے پیچھے ایک حبشی سانڑی پہ سوار مشکیزے میں پانی لے کے جا رہا ہے. کیمرے کی سیدھی روشنی میری آنکھوں پر اثر انداز ہے، اور اگر میں نے پیچھے والوں کو دیکھنا ہو تو یوں ہاتھ کر کے، یہ اب مجھے اینڈ پر کچھ لوگ نظر آئے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہماری نظروں کا حال ہے، فاصلے بھی نہیں ہے، معمولی سی روشنی حائل ہوئی تو پیچھے دیکھنا مشکل ہے. کریم ادھر ہیں، سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے حبشی ہے، حبشی سانڈنی پر ہے، اس کے پاس مشکیزہ ہے، تو پار کے لے جاندہ پہ ہے. کبے بازے آلے ہو کیا کر رہا ہے؟ بھر کر لے جا رہا ہے. جاؤ اس کو میرے پاس لے آؤ. گئے، واقعی جو فرمایا تھا ویسے ہی تھا، پکڑ کے لے آئے. اب ایک بندہ اجنبی جا رہا ہو اور اسے راستے میں پکڑ لیا جائے، کتنے اندیشے، کتنے خوف، کتنے خطرات دل پہ گزرتے ہوں گے. کہاں لے آئے ہو، کہاں لے آئے ہو؟ اتنے میں سراجم منیرہ ظاہر ہوئے. وہ منموہن صورت دیکھی، اضطراب ختم ہو گیا، خوف دماغ سے اڑ گیا، بے چینی فرار ہو گئی. اب وہ حضور کے روح انور کو دیکھتا رہا. سرکار فرما اپنے مشکیزے بھر لو. آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا، حاضر دماغی بڑی ضروری ہے. میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جب وہ حضور کے جمال اقدس میں گم ہو گیا نا تو گویا سرکار فرما رہے اے دا تے کم گیا ہے ہو، ہن جس واسطے نو بلایا ہے تسی او کم کرو. اس کے پاس ہے مشکیزہ. کیا جی اس کے پاس؟ اور سرکار کیا فرماتے قافلے والوں کو؟ اب آپ کی پھر حضرت سٹیج آلے تو بالکل اج میں نو حضرت شاہ صاحب بیٹھے نے، میں نو چپ شاہ کہن دیا بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان کی تو نہیں، میں عموماً میرا یہ جملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اکثر یہ چپ شاہ ہوئی ہے. جملہ سنیے گا.
اس کے پاس ہے مشکیزہ. کیا ہے جی؟ یہ کتنے ہوئے پھر؟ اور سرکار سارے قافلے والوں کو فرماتے ہیں تم اپنے مشکیزے بھر لو. یہ لائن خاموش ہے. تم اپنے مشکیزے بھر لو. تیسری بار کہہ رہا ہوں، مشکیزے سے، ایک مشکیزے سے تم اپنے، وہ 15 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، اللہ سے بہتر جانتے ہیں، تم اپنے مشکیزے بھر لو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور ایک مشکیزہ سے مشکیزے کیسے بھر لیں. اپنے ذوق میں جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ ہے نا سامنے مالک کوثر کھڑا ہے. حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان نے مشکیزے بھرنا شروع کیے. تمام مشکیزے بھر چکے. تمام مشکیزے بھر چکے. تمام مشکیزے بھر چکے، مگر جب اینڈ پر دیکھا اس کے مشکیزے میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا. سبحان اللہ. اصل میں سرکار علیہ السلام کی ایک عادت کرم ہے، اور وہ ہے کہ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. دراصل آج کسی کی، یعنی اسی کی قسمت بدلنا تھی، وگرنہ آج بھی پیالہ منگوایا جا سکتا تھا. اکثر معجزے سنتے رہتے ہو، میں تو پھر معجزات کی طرف آ گیا اور ابھی میں نے میسج کی طرف آنا ہے. توجہ آپ کی میری طرف رہے گی. وہ بھائی لائٹ کا انتظام کر رہے ہیں اور ہم سراج منیرہ کا ذکر کر رہے ہیں. توجہ ادھر رہے گی آپ کی. یہ کریم کی عادت کرم ہے کہ گزرتے گزرتے جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اگر اس حبشی کو بلا کر فرمایا جاتا کہ پانی دے، تو وہ تو خود کسی کا غلام تھا، پانی دینے کا اسے اختیار بھی نہیں تھا، اور جو محنت کر کے خود پانی بھر لایا اب وہ پانی کا مالک بھی ہو گیا. اس کی ملک سے پانی لیا بھی نہیں جا سکتا تھا. یہاں سرکار ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ معاذ اللہ عدل و انصاف سے ہٹ کر کوئی کام ہوگا. ظلمن پانی لیا بھی نہیں جا سکے گا، جبرن پانی لیا بھی نہیں جا سکے گا. اصل میں نگاہ کرم اٹھی ہے اور کہا کہ چلو اس راہگیر پر بھی کرم کی نظر پڑ گئی تو پڑ گئی. اور میرا امام کہتا ہے کہ جس طرف اٹھ گئی، آپ باقی شعر کو رہنے دیں، پہلے مصرے کے حصے پہ غور کریں. جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی. سمت کا کوئی یہاں تعین نہیں ہے کہ صرف سجے نظر اٹھے تھے کم ہونا ہے. امام کہتے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یہ بات سمجھانے کے لیے ایک اور روایت ذکر کرنا ہوگی. بہت زیادہ تھک تو نہیں گئے آپ؟ اجے 11 نہیں بجے ہے نا. سنیے، آپ کے علم میں ہے کہ جب غزوہ خندق ہوا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا. 4.5 کلو کے آس پاس آٹا تھا جو گوندا گیا، اور ان کی زوجہ پاک نے عرض کی کہ حضور دے پرونیاں سامنے مینوں پریشان نہ کرے آجے، کہ سرکار نو ساری کیفیت دس دے آجے کہ اینا کی گوشت ہے تے اینا کاٹا ہے. ٹھیک ہے. حضرت جابر نے دھیرے سے بارگاہ میں عرض کیا اور میرے کریم نے سب کو فرمایا چلو
تمہاری جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ اب یہ بات کہتے ہوئے مجھے جو مسئلہ سمجھانا اس کے لیے تیسری حدیث کی طرف بھی بڑھنا ہے، پھر یہ خلاصہ سارا ذہن میں آ جائے گا۔ صحاح کے اندر یہ حدیث ہے کہ ایک گوشت والے نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی اور اس نے عرض کی کہ حضور 10 غلاموں کو ساتھ لے آئیے گا۔ کتنے؟ 10۔ کریم مسجد انور سے باہر نکلے، 10 حضرات کو لے لیا۔ اکثر ساتھ اصحاب صفہ ہوتے تھے، ایسے موقعوں پر ان کی بھی عید ہوتی تھی۔ ایک اور صاحب رستے میں کھڑے تھے، فاقوں کے دن تھے، حضور مینوں بھی لے چلو دعوت چ، مجھے بھی لے چلیں۔ کیا وہاں دیا ہے جہاں نہ نہیں۔ ایک سوال پھر پوچھنے لگا ہوں، آپ پوری توجہ سے بیٹھے ہیں؟ عرض وہاں کر دی کہ جہاں نہ نہیں، لیکن بارگاہ میں کچھ اصول مرتب ہوئے جو معاشرے کی نکھار اور بہتری کو تھے، اور ان میں سے اصول یہ تھا کہ دعوت ادے بندے جان جنہاں نو سدیا گیا ہے۔ اے ہون رہ گئے تھوڑے جے بندے میرے نا سبحان اللہ کہنا لے، مسئلہ ہی دا گیا، مسئلہ ہی دا گیا۔ 2-4 بڑے سونے رلے سن تے تھوڑک گئے۔ دعوت انہیں ہی بندے جان جنہاں نو دعوت دی گئی ہے، یہ اصول ہے۔ میں نے بذات خود بہت بڑا لوگوں نے ارینج کیا ہوا دیکھا ہے کہ ان کو پریشانی ہوئی، وہ کہتے تھے سانو پیسیاں دی تھوڑ نہیں، پر سانو پتہ نہیں سی کہ انہیں بندے آ جانے۔ اب کسی نے بہت زیادہ پرتکلف بڑے ہوٹل میں سلسلہ بنایا ہے، تو میں نے کسی کو کہا آؤ آج تانوں آلے بڑے ہوٹل چ روٹی کھوائی، ایویں مطلب بلایا مجھے ایک کو ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر میرے پاس کار ہے یا میں ٹیکسی پر گیا ہوں تو ایک ساتھ ڈرائیور ہوگا، لیکن نال چا پیچھے 3 والی سیٹ تے بھی 6 بٹھا لیں۔ یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اس پہ غور کریں، یہ بڑی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اگلے بندے کے پاس پیسے ہیں لیکن بکنگ اس نے کھانے کی کروائی ہے جتنا اس نے حساب لگایا تھا۔ 100 کو بلایا تو اس نے کہا جی چلو 150 بھی آ جائے، 250 کا کر دیں جی، لیکن بندہ 500 آ جائے تو کھڑے قدموں پر کون انتظام کرے گا؟ ان کے لیے کتنی رسوائی اور پریشانی کا سامنا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کہاں سے ٹپس لیتے ہیں۔ حضور کی چوکھٹ پہ سارے آداب سکھائے گئے کہ دعوت میں اتنے بندے جائیں جتنوں کو بلایا گیا ہے۔ اب میزبان نے کہہ دیا تھا جی کہ 10 آن ہے، دھیان آپ کا، کتنے آن؟ 10۔ اور یہ جو کھڑے ہیں راستے میں ان کو بھی کئی دن کا فاقہ ہے، حضور مینوں بھی لے چلو۔ اور بارگاہ میں معاملہ کیا ہے کہ نہ نہیں کرنی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ انکار نہیں کیا، مالک ہونے کے باوجود ہاں بھی نہیں کی۔ سرکار نے سکوت فرمایا، وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ عادت کرم کا پتہ ہے نا، چل پڑے۔ مذہبی والوں گرد و نواح سے آنے والے احباب، ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے حضرات بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ خصوصاً نوجوانوں سے ملتمس ہوں کہ ذرا اس بات کو بری توجہ سے سنیے گا، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ تربیت چاہیے، حسن معاشرت سیکھنا ہے تو وہ حضور کے دربار میں ہے۔ ہم نے اپنے ڈجکوٹ والے جمعے میں ربیع الاول کے پہلے جمعے سے ہی آغاز کر دیا ہے سرکار کی سیرت بیان کرنے کا، کل بھی یہی عنوان ہوگا۔ آپ اس سیرت پاک کو پڑھیں، زندگی پر نور ہو جائے، پر سرور ہو جائے، دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت میں نجات بھی مل جائے۔ جب میزبان کے دروازے پر پہنچے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم نے 10 بندوں کو کہا تھا، یہ ایک خود ساتھ مل گیا ہے،
اجازت ہے اس کو کہ یہ بھی ساتھ آ جائے؟ دیکھا نا، مجھے جو ڈر تھا وہی ہوا، جو ڈر تھا وہی ہوا۔ آپ معجزے پر بڑی اونچی سبحان اللہ کہتے ہیں، اس پر خاموشی، یہ مزاج نہیں رہے۔ کیا تم اجازت دیتے ہو کہ یہ بھی ساتھ آ جائے؟ مطلب ایگریمنٹ 10 بندوں کا ہے، 11واں تیری اجازت سے اندر آئے گا، مالک ہم ہی ہیں۔ سمجھ گئے؟ عرض کی میرا ماں باپ آپ پہ قربان۔ لفظ منوان یہ نہیں ہے جو آگے بول رہا ہوں، مفہوم اس کا یہی نکلتا ہے، حضور گھر بھی توڑا، کھانا دانا بھی توڑا تے مرضی بھی توڑی۔ یہ اخلاقی ایک طرف تو یہ دعوت، اور دوسری طرف حضرت جابر کہتے ہیں حضور اینا کاٹا ہے تے اینا کی سالن ہے، اور سرکار فرماتے سارے چلو، سارے سبحان اللہ کہیں ذرا۔ جابر جب تک ہم نہ آئیں روٹی نہ پکائی جائے، جب تک ہم نہ آئیں ہانڈی چولہے پہ نہ چڑھائی جائے۔ حضور تشریف لائے، حضرت جابر آگے آگے پہنچے، اپنی زوجہ پاک سے کہا کہ حضور نے سب کو بلا لیا ہے۔ وہ کتنی کامل ایمان والی بیبیاں تھیں، انہوں نے کہا کوئی نہیں، اگر حضور نے فرمایا ہے تو انتظام بھی انہوں دی برکت نال آپ پہ ہی ہو جانے دیں۔ ٹھیک ہے جی، فرما محلے کی عورتیں بلاؤ، بلایا گیا، گوندا آٹا اور وہ جو مسالہ ڈال کر کچی ہانڈی، فرما دونوں چیزیں ہمارے سامنے لاؤ، لائی گئیں۔ سرکار نے دونوں میں اپنا لعاب عطا فرمایا، لعاب دہن شریف۔ فرما محلے کی عورتوں سے کہا ہے وہ تیری بیوی کے ساتھ روٹیاں پکانے میں ہیلپ کریں۔ اور بعض شارحین نے تو یہاں تک لکھا کہ کمرہ چھوٹا تھا، اتنے سارے حضرات تھے، تو سرکار نے کمرے میں آتے ہی دیواروں کو اشارہ کیا۔ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، تو آڈا سبحان اللہ کہنا، اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ ہاتھ سے اشارہ کیا، دیواریں پیچھے ہو گئیں، کمرہ کھل گیا۔ میں سوچتا ہوں چھتیریاں بھی کیسے بڑی ہوں گی، بالے کیسے بڑے ہوں گے، مٹیریل تو چھت کا بھی اضافی چاہیے نا۔ جس انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹ جائے، دیواروں کا ہلنا کون سا مشکل امر ہے۔ کھانا پک کے آ گیا اور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا 10 آؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، ہڈی نہ کوئی توڑے۔ اور اگر سالن روٹی کم ہو، بندے زیادہ آ جائیں تو میزبان، اسی لیے فرمانا انہیں جان جن نے سدے گئے، تو میزبان پریشانی میں سب سے پہلے اپنے قریبیوں سے کہتا ہے کہ آپ باج کھا لیں گے، یہ مہمانوں والا معاملہ پہلے کر لیا جائے۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر سارے ہی اپنے ہوں، یعنی جن سے فری طور پہ بات ہو سکے، تو پھر ان سے کہا جائے یار چلو کوئی نہیں، آج تھوڑا جا لا کے کھا لے ہو، تو بس مسٹیک ہو گئی، یہ انتظام اتنا نہیں ہو سکا۔ اے سٹیج دوڑے نوڑے بہت کھڑک دے، توڑی آوازہ نہ۔ اللہ غنی۔ چنانچہ سرکار یہاں یہ نہیں فرماتے کہ تم پتہ ہے سالن تھوڑا ہے، آٹا تھوڑا ہے، کہ ہمیں ماڑا ماڑا ہاتھ گزارا کرنا، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ مجھے اپنے جملوں میں کہنے دیں، یہ فرمایا ہے کہ کھاؤ اللہ کا نام لے کر، ہڈی نہیں توڑنی، اور اس کھاؤ میں ایک لفظ پوشیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ رج کے کھاؤ، رج کے کھاؤ۔ چنانچہ کھاتے رہے، تمام کھا چکے۔ بعد میں دیکھا تو آپ جانتے ہیں اگلی بات، ہانڈی میں سالن بھی اتنا، آٹا بھی اتنا، فرما ہڈیاں لاؤ، ہڈیاں لائی گئیں۔ کچھ پڑھ کے پھونک ماری ہے، بکری کا بچہ بھی کان جھاڑتا کھڑا ہو گیا، فرما یہ بھی لے جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے میں نے کنوں پڑیا کہ گھر اپنی بیوی کو دکھاؤں، تو وہ کہنے فرماتے ہیں ہون میرے ہو قابو نہ آوے، حالانکہ پہلے وہ گھر میں پلا ہوا تھا، ہون میرے قابو نہ آئے، میں اسے پکڑ کے لے گیا۔
تو زوجہ پاک نے کہا کہ یہ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم نے ذبح کیا. کہا ویسا نہیں، یہ وہی ہے. حضور نے دعا فرمائی اور یہ بھی ہمیں عطا کر دیا. یہ بیچ میں کس لیے کوڈ کی اور وہ 10 بندوں والی روایت پہ ہم کیوں گئے تھے کہ اگر حضور زیادہ بندے لے کر گئے ہیں تو وہ ہانڈی وچوں انہوں نے کھوایا بھی کچھ نہیں ہے، اپنی نگاہ نال ہی انتظام فرمایا ہے. اب واپس آ جائیے، مشکیزے پر تھے ہم. مشکیزہ سے مشکیزے بھر لو. دیو جی 100 دی پان دیو. اے حال ہے توڑا درویش حالا. بینک والے بٹھا دیتے ہیں. سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مشکیزے سے کچھ نہیں لیا. اس کے مشکیزے سے کچھ نہیں لیا اور وہ حسن جانا میں گم ہے. ادھر مشکیزے بھرے جا چکے اور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے مشکیزے دا منہ بند. وہ ورتا حیرت میں مبتلا ہے اور گویا کہ عرض کر رہا ہے جی بس جناب پانی انہوں پراتا ہے تو میں نے ان خالی ٹورنا ہے. کلمہ پڑھا، دامن کرم میں آیا. ایک منیرہ سمجھاتے ہم نے کتنی سیر کر لی. سرکار نے گورا گورا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا. جیسے ہی چہرہ پھیرا چہرے کی رنگت بدل گئی. جو حبشیون نسل تھا چہرے کی رنگت سیاہی مائل تھی. ایک خوبصورت جیسے قریشی جوان ہوتا ہے ایسے اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی. خرامہ خرامہ جمال مصطفیٰ میں گم. مدینہ شریف بندہ جائے تو کئی دن یادہ نہیں موک دیاں. تو جس نے مدینے والا ابھی دیکھا ہو. آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، میرا کام بس ایک نگاہ یار کر گئی. برتن آگے ہیں جناب اور تقریر اس کا مطلب یہ ہے کہ جلسے کا وقت اینڈ پر ہو گیا. 11 بجنے کو ہیں. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی ذات بابرکات. اچھا میں تانوں صحیح خبر دیتی ہے، آوازاں تو بھی تانوں پتہ لگا ہے کہ پانڈے آ گئے تو میں بھی تانوں دسے تسی پھر ادھر ویندے ہو. حالانکہ 2 دلیلیں ہیں. دو دلیلیں ہیں. ہو گیا یقین کہ نہیں ہوا؟ بولے یقین ہو گیا ہے. واپس آ جائیں. جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا اس نے کہا سانڈی بھی میری، مشکیزہ بھی میرا، غلام میرا نہیں ہے. کہا آقا اتنی مدت کی خدمت کا یہ صلہ کہ غلام کو پہچاننے سے انکار کر دیا. کہا مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ وہ تو سیاہی مائع رنگت کا تھا، تو قریش کا جوان معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا دراصل میں اس کے حضور سے آیا ہوں جس نے کلمہ پڑھا کہ میرا دل بھی روشن کر دیا، ہاتھ پھیر کے میرا چہرہ بھی روشن کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تو نبی مکرم شفیع آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہاں منیرہ فرمایا. اور منیرہ کی ایک اور روایت آپ کے گوش گزار کروں. اس کو خاتم الحفاظ سیوطی شافعی الرحمت نے لکھا. حیران کر دینے والی بات ہے لیکن محض عقل انسانی کے اعتبار سے، اور حضور کے کمالات ہوں تو یہ کچھ بھی نہیں، وہاں وراء الورا. ایک صاحب خدمت انور میں حاضر ہوئے، حضور کے صحابی پاک ہیں. سرکار خوش ہوئے اور خوش ہو کر حضور علیہ السلام نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. حبشی رنگت کا جو بندہ ہے وہ پر نور رنگت ہو گئی. ان صاحب کا جو چہرہ تھا اس کو آج ماں جبین نے اتنا حسین کر دیا کہ صرف روشن ہی نہیں بلکہ اتنا روشن کیا کہ حضرات صحابہ فرماتے ہیں جب ہم اس کے چہرے کو دیکھتے تھے تو اس کے چہرے میں ہمیں اپنا چہرہ نظر آتا تھا.
اس کے چہرے میں ہمیں اپنا چہرہ نظر آتا تھا، منیرہ۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں منیرہ آج بھی وہی کیفیت ہے، وہی فیض ہے، وہی انوار ہے۔ ہو یہ رہا ہے بقول حضرت رومی، وہ کہتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو چمگادڑ، جسے ہم چھوٹے چھوٹے چم چڑک کہتے تھے، چام چڑک، وہ سوراخ میں گھس جاتی ہے اور وہ اپنے پروں کو آنکھوں پر ڈال لیتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں سوراخ میں آ گئی ہوں تو سورج ڈوب گیا۔ فرماتے ہیں وہ صرف سوراخ میں گئی ہے اور اس نے اپنی آنکھوں پہ پر ڈال لیے ہیں، لیکن سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے۔ آج ہم بھی سوراخوں میں ہیں اور ہمارے آگے پردے آ چکے ہیں، اور ہمارا معاشرہ ان گنت اندھیروں کا شکار ہے۔ پرسوں کی خبر ہے، ہمارے قریبی خطے میں ایک اسٹوڈنٹ نے پہلے ایک لڑکی کو گولی ماری، پھر اپنے آپ کو گولی ماری۔ 2 لاشوں کی تصویریں صحافیوں نے سوشل میڈیا پر ڈالی۔ آئے دن نہروں سے لاشیں برآمد ہوتی ہیں، بچے اور بچیاں انسانی درندگی مزاج کا شکار ہوتے ہیں۔ دلوں میں رحم کی کمی ہے، شفقتوں کے بازار سونے ہو گئے، محبت کے ماحول پر جیسے تالے لگ گئے ہوں۔ تلخی، شدت، حقارت، نفرت، اس کے سانپ ہیں جو ہر طرف اپنے پھن کھولے ہوئے معاشرے کو ڈس رہے ہیں۔ منیرہ کا نور آج بھی ہے، جیسے ہم گلیوں میں لائٹ لگائے کہتے ہیں نور والا آ گیا، سمجھ رہے ہیں نا، جھنڈے لگا کر 12ویں کے جلوس میں آج کی محفل بھی نور والا آ گیا۔ معذرت کے ساتھ ہم سوراخ میں چلے گئے ہیں اور ہم اس سورج کو، اس نور کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ سخت اشد ضروری ہے کہ سید العالمین علیہ السلام کے اس نور کو آنکھوں سے پردے ہٹائیں، سوراخ سے باہر نکلیں، در مدینہ پہ حاضری دیں، اور سورج کی وہ کرنیں، نور کی وہ لاٹیں دل کی گند اور میل کو بھی دھو دیں، ظاہر اور باطن کو بھی صاف کر دیں، اور شاید کہ ہماری توجہ ہو جائے اور ادھر سے نگاہ ہو جائے تو معاشرے کے اندر پھر خیر و سلامتی جاگزیں ہو جائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت و احسان و کرم، یہاں کیا ہے، کل میں ساہیوال میں تھا تو وہاں پتا چلا کہ وہ کسی اشارے پر وہ کانسٹیبل تھا تو اس کے ساتھ لڑکے کی مڈ بھیڑ ہوئی ہے، تو سی سی ٹی وی کیمروں سے وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ آ گئی، یہ کل کی خبر ہے۔ تو تھوڑی سی گتھم گتھا ہوئے ہیں، اور پھر اس کے پاس پسٹل تھا، اس نے اس کو نیچے گرا کے 2-3 فائر مارے اور وہ مر گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں دکانوں پر سپلائی کرتا تھا، یعنی کہ جس نے گولی ماری اب وہ کتنے اندھیروں میں جائے گا، اور جن کے گھر کا چراغ بجھ گیا وہ شادی شدہ ہے تو بیوی بیوہ ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو یتیم ہو گئے، ماں باپ کو اگر دوا دارو اسی کی آمدن سے ہوتی تھی تو وہ لوگوں کے دھکوں اور تانوں پر چلے گئے۔ ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور والا آ گیا۔ مثال سننا، ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھوٹی عمر کی بیٹی ہے، اس کو لے کر حاضر ہوئے۔ اب بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ بچوں کی عادت، جیسے ہمارے قریب بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو اگرچہ سیانے ہیں وہ بالکل نوخیز عمر تھی، تو وہ سرکار کے قریب جانے لگی تو انہوں نے ادب کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ سرکار نے فرمایا نہ کر اسے چھوڑ دے۔ وہ حضور کے قریب گئی، سرکار مسکرا رہے ہیں، پھر وہ گھوم کر حضور کی پشت انور کی طرف آئی اور سرکار کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی،
لفظ سنیے گا، حدیث کی کتاب کے لفظ ہیں، کہا وہ بچی حضور کی مہر نبوت سے کھیلنے لگ گئی۔ اب سامنے ادب کے بادشاہ بیٹھے ہیں، انہیں یہ معاملہ دیکھ کے، یعنی جڑے نیوی پا کے بیٹھے رہن، اچھی بھی نہ بولن، اکھاں پار کے ویکھ بھی نہ سکن، تو جب مہر نبوت سے کھیلنے لگی تو انہوں نے اور جھپٹ کے آگے بڑھے، فرمان اس کو چھوڑ دے، اسے اپنا کام کرنے دے۔ انہوں نے ایک خاص رنگ کا قمیص پہنا تھا چھوٹی بیٹی نے، تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے یہ بہت اچھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، چھوٹی بیٹی سے ہم کلام ہیں، فرمایا یہ بہت اچھا ہے، اور خدا کرے کہ تو اسے پرانا کرے۔ یہ دعا ہے بہت بڑی، خدا کرے کہ تو اسے پرانا کرے، یعنی یہ ہے کہ یہ لمبی زندگی کی دعا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی عمر کا بچہ یا بیٹی وہ بھی بارگاہ میں آئے تو شفقت و احسان کا عالم یہ ہے۔ اور دوسرا قاضی یاز کی شفا ہو، امام سیوطی کی خصائص کبریٰ ہو، احمد قسطلانی کی مواہب لدنیہ ہو، دیگر کتابوں کو آپ دیکھ لیجئے، باندیاں غلام، یہ سطر بھی غور سے سن لیجئے گا، باندیاں غلام حضور کو جب چاہتے راستے میں روک لیتے۔ نہیں مزہ آیا؟ ہاں یہ میرے لیے اوکھا کام ہے، لیکن یہ ہم نے بھی یہ ورقے کھول لیے ہوئے ہیں، اسی لیے جمعے پر ہم نے باقاعدہ اور ہر جگہ تقریباً یہی عنوان میں نے رکھا ہوا ہے سیرت پاک کا، کہ یہ باب بند کیوں ہے۔ آپ نے غور کیا بھی؟ باندیاں غلام جب چاہتے حضور کو روک لیتے۔ یہاں روڈ پر آپ کسی کو روک کر دکھائیں، میری گل سننے کو، تو کون ہے سن روکیا ہے، تیری گل کیوں سنی ہے، کوئی روک لیتا۔ ایک اگر کوئی غلام ایسا بھی ہوتا وہ حضور کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ اگلے جملوں میں عارفین کہتے ہیں کہ یہ مقام وجد ہے کہ حضور کا ہاتھ کسی نے پکڑا یا حضور نے کسی کا ہاتھ پکڑا، سرکار نے کبھی نہیں چھوڑا۔ چلو جی گواج کی گل، گواج گئی، سرکار نے کسی کا ہاتھ پکڑا، حضور کا کسی نے ہاتھ پکڑا، تھاما، بلکہ حضور نے کسی سے مصافحہ کیا یا کسی نے مصافحے کا شرف پایا، کا سرکار نے کبھی ہاتھ نہیں چھڑایا جب تک اگلے نے ہاتھ نہ چھڑایا ہو۔ اور کیا چاہیے؟ تو دوسری بار کہنے لگا ہوں، اور کیا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، جب جس کا دل چاہتا وہ روک لیتا۔ اور حضور خود فرماتے تم مجھے جو کام کہو ہم تمہارا وہ کام کریں گے۔ ایک دن ایسا ہوا، بڑی مشہور روایت ہے، اس کو امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، اور بھی محدثین نے نقل کیا ہے کہ ایک ایسی بی بی جو مخبوط الحواس تھیں، ظاہری طور پہ عقل والا معاملہ، شعور والا معاملہ رخصت ہو چکا تھا، جسے ہم پاگل کہتے ہیں، وہ مجلس انور کے کنارے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، حضور کو دیکھتی رہی، تو سرکار نے فرمایا ام فلاں کیا بات ہے؟ عرض کی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو فرمایا کرو۔ عرض کی میں سارے سامنے نہیں کرنی، آپ یہاں سے اٹھ کے میرے پاس آئیں۔ حضور کھڑے ہو گئے، شاخ ٹوٹ کر قدموں میں آئی ہے، یہ معجزہ ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، پر ہم کہاں گم ہیں؟ ایک ایسی بی بی جن کو سب جانتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، وہ حضور سے محفل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے تسی اٹھ کے میرے کول آؤ، میری گل سنو۔ حضور کھڑے ہو گئے، اس کے پاس چلے گئے، اس نے کہا اور آگے چلیں، سرکار اور آگے چلے گئے، یہاں تک کہ گلی کی نکڑ آ گئی اور حضور ایک طرف تشریف لے گئے۔ خدا جانے اس کو کیا کام تھا، پر حضور جس کے ساتھ چلے جائیں اس کا کام۔ سب سے زیادہ آج ضرورت ہے لہجوں کی، مزاجوں کی شدت کو کم کرنا۔ سرکار فرمایا علیہ السلام دیوار اونچی کرنی ہو پڑوسی سے پوچھ لو، کیونکہ اس سے ہوا رکتی ہے۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سفید بالوں والے، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں
کہ سب سے گوڑا رشتہ شاید خونی رشتے سے بھی بڑھ کر ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، پر سنا ہے کہ ہم نے ترقی کر لی، اب ہر شدت، ہر سختی، ہر تکلیف کے لیے تختہ مشق ایک دوسرے کو پڑوسی بناتا ہے۔ پہلے پرونے بھی سانجے ہوتے تھے، سمجھا رہی ہے؟ اب مریض گھر میں کرا رہا ہوتا ہے، اپنا منڈا فون نہیں سن رہا، وہ منڈیاں نے نال برگر کھان گیا ہے، اور معاشرے کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ وہ مراسمات نہیں ہے کہ کسی کو وگرنا کبھی گوانڈ سے درد اور کرانے کی آواز آئے تو کلیجے ہل جاتے تھے، اور کسی کو خبر ہو نہ ہو وہ اپنا سمجھ کر اسے اس دور کے دواخانوں پہ بھی لے جاتے تھے، دوا دارو بھی کرتے تھے۔ دیہاتوں کے اندر یہ ماحول تھا کہ ایک بندے نے اپنی بیٹی کے دن مقرر کر لیے، اسے فکر کوئی نہیں ہوتی تھی، دیہات یہی کہتا تھا، پینڈے ہی کہندا سی، یہ پینڈ دی تھی ہے، سمجھائیے؟ وہ کوئی فرنیچر کا انتظام کر رہا ہے، کوئی برتنوں کا انتظام کر رہا ہے، کوئی برات کو بٹھانے کا کر رہا ہے، کوئی اس کے کھانے کا کر رہا ہے۔ جب یہ سانجھ تھی، پیسے کی کمی تھی، سکون بڑا تھا، اب یہ نوٹ ہی نوٹ ہر طرف ہیں، فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں ہیں، آسمان چومتی ہوئی منزلیں ہیں، لیکن نہ دلوں میں قرار، نہ ذہنوں میں اطمینان، نہ سکون اور چین۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام امہات پاک کو فرماتے تھے کہ اگر گوانڈیوں کا کوئی بچہ چھوٹا کھیلتا آ جائے تو اس کو خالی نہیں بھیجنا، پاویں وہ دیہات تے کھجور ہی رکھ دیو، لو جناب تجھے اور نہ آکھو سبحان اللہ، پاویں کوئی ایسی گل ہی نہیں۔ یہ کلچر، مدنی کلچر، مصطفی سسٹم، فرمایا بچہ آئے تو اسے خالی، چاہے ایک کھجور اس کے ہاتھ پہ رکھ دو، اسے خالی نہیں لٹانا۔ سرور عالم علیہ السلام نے ترغیب دی، صدقہ خیرات کرنا ہے تو گوانڈی کو ترجیح دو خون کے رشتے کے بعد۔ ایک صحابی پاک نے عرض کی، حضور گوانڈی تے ساری گلی ہوندی ہے تے میرے کول شاید تھوڑی ہوئے تو میں دماں کنوں، فرما جے دا بوہ تیرے نیڑے ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تقسیم بھی، کرائیٹیریا بھی بتا دیا ہے کہ پہلا حق کس کا ہے، فرما اس کو دیا جائے۔ روڈوں پر آپ دیکھ لیں، گلی محلوں میں آپ دیکھ لیں، ہم نے مکان اونچا کیا ہے، ایک تو جو تعمیر ہے کوئی چیز ہے، اس کے بعد جتنا کچرا ہے وہ کسی کے ٹھڈے سے، کسی کے سکوٹر سے، کسی کی گاڑی سے، پتھر اینٹیں بجری خود ہی ہوا میں چلتے رہیں تو کسی دن گلی کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں او ساڑھا ایک کام ہی نہیں، ساڑھا گھر بن گیا، اسی کی چکنا ہے۔ اور رحمت عالم علیہ السلام نے معراج کی رات بندے کو دیکھا کہ جنت میں جدھر چاہتا ہے دوڑا پھرتا ہے۔ جبریل پاک نے عرض کی ہے، ایک درخت لوکاں دی راہ چو کٹ کے سٹ دیتا تاکہ لوکاں نو آن جان سکھیائی ہوئے، تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں، انہیں میرے بندیاں دی راہ چو رکاوٹ دور کیتا ہے۔ کیا سمجھ آئی جناب؟ میں ملتمس ہوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں 100 میں سے 90 کے پاس لازم طور پہ موبائل ہوگا، یار اپنی کتابوں میں حضور کی سیرت کی کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کر لو، شمائل ترمذی کر لو، شمائل ترمذی، کل ہم شمائل ترمذی سے درس کریں گے جمعے پر انشاءاللہ۔ یہ مختصر کتاب ہے، مقبول بارگاہ کتاب ہے، اس میں حضور کی تمام آیات پاک کی اداؤں کو، مطلب انگوٹھی بھی سرکار نے پہنی ہے تو وہ بھی بتایا کہ کیسی تھی، سرکار چلتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، سبحان اللہ۔ اس لیے کوئی کتاب اس میں ڈاؤن لوڈ کر لو، اپنی لائف میں 10-15 منٹ حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کا ہمیں ذہن بنانا چاہیے۔ ہمارے علماء یہاں جلوہ گر ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، مدتاں لنگ گئی آسی ان بڈھے ہو گئے، آپ 34واں سال ہو گیا تقریراں کر دیں، ختموں کی دلیلیں دیں، میلادوں کی دلیلیں دیں، انگوٹھے چومنے کی دلیلیں دیں، جھنڈے لائٹوں کی دلیلیں دیں، کیا ہمارے ذمہ رہ گیا کہ ہم ساری زندگی لوگوں کو دلیلیں دیتے رہیں؟ دلیل جو لینے آئے ہم اس کو دلائل دیں گے، پر جڑے اپنے آئے بیٹھے نے اگے ہی چنڈیاں آلے نے، اگے ہی لیٹاں آلے نے، انہوں اگلے سٹیشن تے لے جائیے، سمجھا رہی ہے؟
ختم شریف پر ہم کھڑے ہو کے ختم کے دلائل کیوں دے تے پھسیا کھلوتا جڑا آگے ختم دوا رہے ہیں۔ ہاں ختم پہ اب اس تقریر کی ضرورت ہے کہ چنے بھی رہ گئے، کیلے بھی رہ گئے، سیب بھی رہ گئے، مرغا بھی رہ گیا، چاول بھی رہ گئے، جڑا 1.25 لاکھ وری کلمہ پڑھی دا سی او وچوں نکل گیا۔ چالیے میں چھوٹا گوشت بھی پک گیا، زردہ بھی پک گیا، سونڈ بھی لگ گیا، ماں دی شان پڑھنا والا بھی آ گیا، سمجھ آئی؟ لیکن جو پورے رشتہ دار کٹھے ہو کے پورا قرآن پڑھتے تھے اور 72 یاسینہ گن کے ٹیبل تے رکھیاں ہوندیاں سن، وہ بھی عزیز رشتہ دار پڑھتے تھے۔ کل میں فیصل آباد میں ایک چیلم میں تھا، یہ نہیں ہے کہ میں میلاد کے جلسے میں کو آپ پر دعویٰ بول رہا ہوں، میں ختموں میں مجھے نہیں یاد ہے کہ کبھی اس بات کو چھوڑا ہو، ہر جگہ کوشش کرتے ہیں۔ ختموں میں وہ 72 یاسینیں نکل گئیں، وہ پورا قرآن جو پوچھو یہ بڑوں سے جتنے بڑی عمر کے بیٹھے ہیں، وہ پورا قرآن جو رشتہ دار آ کے پڑھتے تھے وہ نکل گیا۔ اور حدیث میں فرمایا جدو ختم قرآن ہوندہ 60,000 فرشتہ ہاتھ چک دیندہ ہے۔ تھوڑی آواز ہے، تھوڑی آواز، گزارے لے بھی نہیں تھوڑی آواز۔ 60,000 فرشتہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے اس کی بخشش کی دعا کے لیے۔ مجھے بتائیے جس کے چالیے میں 125 بندہ ہو، 60,000 فرشتہ دعا مانگی کھلوتا ہوئے، اور کی چاہیے ہے؟ پر اس کے لیے بھی درس چو کو منزل لے آؤ، درس چو جڑے چالیے تیار ہیں، یہ مائیں بہنیں ارد میری آواز جاری ہوگی۔ پہلے ہوتا تھا فلانی تاریخ رکھیے چالیے دی، انہوں کڑیاں نو آکھو تیو سپارے پڑھو تھے پڑھائی لے کے جانی ہے۔ گھروں میں لوگ تسبیحاں پڑھتے تھے، اسی تے ویکھیا اسٹیشن تے لاری اڈے تے بھی لوکاں دی جیب چ یاسین ہوندی سی، ایسے آپا موبائل والا نہیں سی، اجے گڈی لیٹ آنی ہو کٹ کے یاسین پڑھن لگ جاندے سن۔ ترقی کیا ہوئی ہے؟ جو نور والے کا نور تھا وہ تو ہم نے چمگادڑ کی طرح آنکھوں کے آگے پردے کر لیے، اپنے پر کر لیے۔ تو ختم قرآن پورا ہوتا تھا، گیا 72 یاسینیں تھی، ہون رہ گئے جناب درساں چو پڑھائی، منزل کٹھی کر دیو، منزل کنے کو قرآن روز منڈے تانوں پڑھ کے دین گے۔ تو پھر اسی بھی انہاں نال بھی اسی لڑنا ہے، تانوں جو اسی مہینے 12,000 روپیہ دے دا ہے، تاڑے کو لوگ قرآن بھی نہیں لبے، تو پھر قل هو اللہ والے پڑھ کے وہ آپ کو دے دیں گے اور آپ بھی راضی۔ پھر مولوی صاحب کو لسٹ دیتے ہیں ختم کے موقع پر، پڑھیں جی 6,670 قرآن شریف، ٹھیک ہے جی، اینے ہزار بری اینے بس سوریوں چٹا کٹھی، خدا دا نہ ہے انہاں مردیاں دا ہی پڑھا کر لئیے۔ صرف 2-3 میرے نہ رڑے سن سبحان اللہ علیہ، وہ بھی میں جواب دے گئے۔ تو تُسی سارے ڈجکوڑ دے رہا لے ہو، اسی کلے بھی رہ گئے تے روڑا ہے ہی پانا ہے نا کو سبحان اللہ، پھر کی ہو جائے گا؟ کول شریف 8 بجے ہوں گے اوپر سے، یہ میں اعتراف کروں اور اکثر جگہ اعتراف کرتا ہوں، ہم نے یہ سلسلہ کر رکھا ہے 8 بجے ہونے نے سارے پڑھائے اور بدونا کہا جی ہمارے جملے بولتے ہیں، آپ کو پتا میں کوئی مخولیہ مسخرہ نہیں ہوں، نہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے اس کی تقدیس کا خیال ہے۔ ہمارے ہاں جملے بولے کوئی نہیں، اجے کڑا ٹائم آجے مولوی لگے ہونے نے۔ اب وہاں ربائیوں کی برمار ہے، ماما جی تو مر جان دیاں، ماما جیوندیاں دی قدر کر لو، مویاں دا مڑ کے فسانہ پڑھن دا کی فائدہ ہوئے گا؟ میں کل ایک ختم پہ فیصل آباد میں کہہ رہا تھا، جب تو چھوٹا تھا یہ پھر بھی جاگ دی رہی، سمجھ آئیے، اینے دوجے پاس پرتیا بھی نہیں، ادھوں بھی یہ جاگ دی رہی، وہ تیرے آلی ویخ دی رہی ہے جو دودھ پیندی عمر دا، میں سی آپ سے دیکھتی رہی ہے، اس پاسا بھی نہیں پرتیا کہ رات نو کھنگے نہ، اے پاسا نہ لوے نو انج نہ ہوئے انج نہ ہوئے، تو جدو نکے سی اے تاں بھی جاگ دی رہی، ہون وڈے ہو گئے اے پھر بھی جاگ دیئے، بوئی آل ویخ دیئے کہ انہا ٹائم ہو گیا اجے آیا نہیں، اجے آیا نہیں، اجے آیا نہیں، کدی تے انہوں سکون دے لو۔ بار مڈیا نہ ہی کی ماں پیو دے نال متھے اتے تموڑیاں لڑا کے گھر چ وردیاں سار دہشت گردی، ایو جیا جین کی جین ہے جس پتر دے گھر وردیاں ماں دے چہرے تے خوشی نہ آوے، جس پتر دے گھر وردیاں پیو نو چاہ نہ چڑھن، او دا بھی کوئی جیون ہے، ساڑھے والوں پہمیں ہوا چڑھ دا پھرے۔ اس لیے
وقت کو دیکھیے، حالات کو دیکھیے، کیفیات کو دیکھیے. صرف جلسے سے، صرف میری تقریر سے تبدیلی نہیں آئے گی، تغیر نہیں آ سکتا. ہر فرد کو اس شاہراہ پہ چلنا ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت کے در کوئی نیا سلیبس نہیں لینا، کسی نے کوئی نیا پروجیکٹ تیار نہیں کرنا، ہر شے تیار ہو گئی ہے. اللہ کا قرآن ہے، جان عالم کا فرمان ہے، کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ بس ایک حدیث سن لو پھر تقریر ختم ہے. اور کتنی پیاری حدیث ہے، روح کو تازہ کر دیتی ہے. سرور عالم شفیع اعظم علیہ السلام نے فرمایا، غور سے سنیے گا. میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، تواڈے وچوں سب تو چنگا ہوئے، پنجابی کر دیتی ہے تواڈے واسطے. فرمایا تواڈے وچوں سب تو چنگا ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں لئی چنگا ہے. اگلی گل نہیں ہونی جن تک تھوڑی سارے دی سبحان اللہ دی آواز نہ آئے. ایک حصہ باقی اس حدیث شریف کا. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اور یہ فرما کے کیا فرمایا؟ اور ہم اپنی ذات بے مثال، اپنی ذات بے مثال، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اور فرمایا ہم تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہیں. یا رسول اللہ. حضرت مرحبا مرحبا. حضرت شاہ صاحب نے ابھی مجھے میرے پیر کا نام دیا. پیران پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر، غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباد لامکانی، سیرت نورانی، صورت نورانی، شجرہ نورانی، حضور پر نور سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، حسنی حسینی بغدادی، پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ. اور انہوں نے جس وقت نام لیا، ہم جس عنوان پر تھے، مرشد کا فرمان سنو. غوث پاک وہ عالم ربانی کہ اس دور کے تمام علماء، مفتیان، محدثین، فقہا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سر خم کرتے تھے. مرشد غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی ذاری یاد پاک کا نچوڑ بیان فرمایا. میں نے غور کیا. دیکھیں ایک غور ہمارا ہے ورقوں والا جو میں نے آپ کو کتاب کا کہا ہے. غوث اعظم علم ظاہر اور علم باطن کے بادشاہ، آپ کے دور کا محدث ہوا ہے. محدث ابن جوزی، اسے نقاد کہتے ہیں. یہ لفظ علماء سمجھتے ہیں نقاد ہے، متشدد فی الحدیث ہے، بڑا سخت گیر محدث ہوا. صوفیاں نو تیو جناب نیڑے نہیں سے نگے نہ صوفیاں دے پلے شے کوئی نہیں ہوندی تے جاہل لوگ ہوندے. اس کے ایک دوست نے کہا کہ آج غوث پاک قرآن کی تفسیر کریں گے. ابن جوزی ہنس پڑا. اس نے کہا وہ صوفی عبدالقادر اور قرآن کی تفسیر کرے گا؟ بڑی حیرانگی کی بات. میں نہیں مانتا. انہوں نے کہا نہ مان، چل کے صحیح ایک درویش دی صحبت ہی لب جائے گی. ابن جوزی آگے بیٹھا. مرشد نے غوث پاک نے قرآن کی آیت پڑھی، ایک تفسیر، 2 3 4 5 6 7 10 تفسیریں کر کے ابن جوزی کو دیکھتے رہے غوث پاک. وہ ہاں کرتا رہا. اس کے سر لانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تفسیر میں نو آندھی ہے. اور مطلب ہے نا میں پڑھا قل هو اللہ احد، جے میں رک جاواں تو تہاڈے جو میرا خیال ہے 93 نے آکھنا اگے اللہ الصمد ہے کیونکہ تانوں آندا ہے. اچھا اب وہ 10 تفسیریں کی نا تو وہ سر ہلاتے رہے. مرشد نے کیا اب گیا اس کی 11ویں بھی تفسیر ہے، 12ویں بھی ہے، سر رک گیا، اکھاں رک گئیاں. 14ویں تفسیر بھی، 15ویں بھی ہے، 20ویں بھی ہے، 30ویں بھی ہے، 35ویں بھی ہے، 38ویں بھی ہے، 39 بھی ہے. جب غوث پاک نے 40ویں تفسیر پڑھی نا، گریباں کو چاک کیا، کلہ سر سے اتاری اور غوث اعظم کے قدموں میں سر رکھتا. اعلیٰ حضرت یہاں آکے کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد اس مقام کے لیے خاص نہیں لکھا، اس کیفیت کی بات ہے. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. سمجھ گیا؟ یا غوث اعظم، یا غوث اعظم.
سرکار حسنی حسینی سید ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ سرکار غوث العالمین فرماتے ہیں میں نے غور کیا۔ کیا کیا؟ جس طرح ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہم ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کی۔ اور تحقیق کیا ہوتی ہے؟ ایک ولی جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی تحقیق کیا ہوتی ہے؟ اس کی تحقیق یہ نہیں ہے کہ میں تقریر کرن جانی ہے تے سارے آندے جناب چھکے اڑا دینے۔ انہیں کہا فلانا بھی ہوتے ہونا، فلانا کا لگ پتا جائے گا ساڑھے نکتیاں نو بیک کے۔ یہ ظاہر بھی لوگوں کا کام ہوتا ہے، چھکے چوکے، لیکن عالم ربانی کا علم اور ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم عالم ربانی مرشد نے پتہ کیا فرمایا؟ میں نے تحقیق یہ کی کہ کیڑا کام میں جڑا رب دے نیڑے کر دیندہ ہے۔ کتنا حسین سوال ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک کر دیتا؟ مرشد فرماتے ہیں میں نے غور کیا تو دو چیزیں میرے سامنے آئیں۔ کتنی؟ یہ آج کا لنگر غوثیہ اس محفل کا اللہ دے نیڑے ہونا ہے جی۔ دو۔ اچھا سارے جو آپاں بابیاں پیچھے ناس دیں معذرت دے نال، فلانا بابا ککر تھلے، فلانا بورڈ تھلے، فلانے نے لویا پایا، فلانے نے کڑے پائے، مار اپنے کو نصیب چے کہ آپ انہاں دے گوڑے گٹے نپنے آپ بابے بن جو۔ لو جناب ایک بھی گیا، جڑا ایک سی ہو بھی گیا۔ غور کریں میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کیوں نہیں اللہ علیہ بن دے؟ سانو تو اس بنایا ہی اس واسطے کہ تسی میرے آلے بنو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یعنی ہم نے ہمت آری ہوئی ہے۔ اب وہ کیا کروں؟ حضرت رومی نے 11:30 ہو گئے، 11:30 ہو گئے، کوئی نہیں سالانہ محفل ہے، 12ویں شریف کی ہے، برتنوں میں بھی اب سکون ہے جو بڑی دیر سے کھڑک رہے تھے۔ حضرت رومی علیہ رحمت نے لکھا ہے، بس ایسے چٹکی بھر میں آپ کو صرف اشارتاً بات سناؤں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بطخ مر گئی، انڈے اس کے تھے اور مالک نے اس کے انڈے مرغی کے نیچے رکھ دیے۔ مرغی کے اپنے انڈوں سے چوزے نکلے اور بطخ کے انڈے سے تو بطخ نے نکلنا تھا، تو مرغی اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ پانی چنی چھال مارنی، ڈوب جاؤ گے۔ تو چوزوں کے ساتھ بابا رومی لکھتا ہے کہ چوزوں کے ساتھ بطخ کا بچہ بھی روڑی گند وہی مٹی شٹی۔ ایک دن اس نے چھوٹا سا تالاب دیکھا، چھوٹا سا، کیونکہ فطرت میں تیرنا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھے، سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر۔ اور دوسری جگہ بابا اقبال کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس کی فطرت میں تیرنا تھا، لیکن مرغی نے اس کو کہا تھا کہ ڈوب جاؤ گے ڈوب جاؤ گے ڈوب جاؤ گے۔ اصل میں وہ تو اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی، یہ بھی ساتھ فالو کر رہا تھا۔ فطرت کبھی کبھی اور کبھی کبھی بزموں کے اندر بیٹھ کر بھی کئیوں کا دل ابھرتا ہے، لیکن پھر بعد مرغی لب جاندی ہے، وہ کہتی نہر میں نہیں چھلانگ لگانی۔ تو اس نے ہمت کر کے نہ چھوٹے سے تالاب میں چھلانگ مارتی۔ تو پہلے تو یہی لگا کہ ڈوب گیا مر گیا، لیکن اس کے پر فطرت پر لاگو تھے، اس ہو گئے، نہ ڈوبا، اس کو اطمینان ہوا۔ تھوڑے دنوں تو بعد کھالا، تھوڑے دنوں تو بعد وڈی نہر، پھر تھوڑے دنوں تو بعد دریا۔ تو مولانا روم بڑا لمبا واقعہ ہم نے 2-3 جمعوں میں یہ بیان کیا تھا، ایک مرتبہ مثنوی شریف چھڑ گئی تو مولانا روم نے اس کا رزلٹ یہ نکالا، انہیں کہا ہے تیری فطرت کو چھوڑ، پر شیطان نے تجھے ڈرا دیا ہے کہ ادھر نہ جائیں انج ہو جانا ہے۔ منڈے داڑھی شریف نہیں رکھ دو نے کہا بیاہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں؟ سود والا، رشوت والا، ملاوٹ والا، دھوکے والا، جھوٹ والا، اس نے پکا کر لیا ہے، ذہن سویر تو ہی تیار ہے کہ جے انج نہ کیتا نہ تے منڈیاں دی فیس نہیں پارونی۔
بجلی دا بل نہیں دے ہونا، کچن کا خرچہ نہیں چل جا. یہ وہی ہے وہ جس طرح مرغی نے کہا ہے کہ چھال نہیں مارنی ڈوب جو گے، روڑی تے رہنا ہے، گند تے سٹنا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ دل فطرت شناس بخشے. مرشد فرماتے ہیں 2 کام ہیں جو میں نے غور کیا اللہ کے نزدیک کرتے ہیں. ایک کام بھوکوں کو کھانا کھلانا. اوکھا ہو گیا نا جی؟ اللہ اللہ بنوا سے نسخہ ہے. بھوکوں کو. اور دوسرا کام مرشد فرماتے ہیں حسن اخلاق. یہ 2 کام ہیں جو بندے کو بڑی جلدی اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں. مال غوث پاک کے صدقے ہمیں یہ 2 ہیرے عطا کر دے، دولت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان سب بھائیوں کو جزائے خیر دے جو ہر سال محفل پاک کا انتظام کرتے ہیں، اور آپ آنے والوں کو بھی سلامت رکھے. رونق تو آپ لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے اور زیادہ رونق بڑھ جاتی ہے. اور اللہ کرے یہ سلسلے تعزیز جاری رہیں، ہم چلے بھی جائیں تو ہماری آنے والی نسلیں ذکر سرکار میں مشغول رہیں. مالک کریم برکت دے. آج کی محفل کی نیت کر لیں، آج کی محفل کا اسپیشل لنگر شریف کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. آج دل نو منا ہی لئیے کہ نماز پڑھنی ہے. روڑا بن گیا انشاءاللہ، تو پتہ لگ گیا. میں فٹافٹ ذہن چ خیال آ گیا کہ سردیاں آ رہی ہیں، ٹھنڈے پانی نہ وضو کرنا پینا ہے. اوئے ہوئے کدوں محفل رکھ لی کہ آج ارادہ کرا لیا ہے نا. سارا سردیاں تک پتہ نہیں کس جینیاں رہنا ہے تو کس نہیں رہنا. نیت کر لیں نماز پڑھنی ہے. دل کو کہہ دیں کہ بس نماز میں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. حجے بھی نہیں پوری آواز. اچھا انشاءاللہ نہ کیا جو معافی مل دی من دوستوں میں سویرے جمعہ تے اعلان کرا کہ مذہبی والوں نے نسخہ بتایا جی انشاءاللہ نہ کیے تو نماز معاف ہو جاتی ہے. کوشش کریں، دل کو منائیں. پہلا جہاد یہ کہ جنہیں اجے عشاء نہیں پڑھی وہ آج پڑھ کے سویں. آج تو کل تو نہیں، کل پھر کنے ویکھی. جہاد یہ ہے. اور دوسرا آج کی محفل میں میں اور آپ نیت کریں کہ روزانہ انشاءاللہ 112 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. اچھا یہ بھی لڑائیاں چ نہ پیا کرو کیڑا پڑھنا ہے. پاویں درود تاج پڑھو، پاویں نماز آلا پڑھو، پاویں درود تنجی نہ پڑھو، درود مستغاث پڑھو. تے جے اجے اولے اولے ٹرنا ہے تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو دے ذرا. صلی اللہ علیہ وآلہ. سوکھا ہے نا جی؟ شروع کریں، کوشش کریں گے ہم سب انشاءاللہ. مالک توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جس سہانی
پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ قبول دست بستہ ہے کھڑے آقا جی سب حاضر پیش کرتے ہیں غلام تمام تو اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا اللہ 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 إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رزق روزی میں برکت کے لیے اللہ کریم کے یہ دو مبارک ناموں کا ورد کرتے رہنا چاہیے یا رزاق یا وہاب 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 جل جلالک سید السادات حضور پر نور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو رزق روزی کے راستے بند ہو گئے تو استغفار کی کثرت کرو اللہ کریم رزق کے دروازے کھول دیتا ہے استغفر اللہ 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 الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کر ایک آواز میں
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ۔ انشاءاللہ تعالی دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈچکوٹ، اس میں سالانہ عرس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چاند کی 11 تاریخ، آنے والا جو اسلامی مہینہ ربیع الاخر حضور کے عرس کا مہینہ ہے، 7 نومبر بنتی ہے ڈائری کے مطابق، اور پیر شریف کا دن ہے 7 نومبر پیر کا دن، اور چاند کی 11 تاریخ انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد اس مرکز محبت سے جلوس غوثیہ نکلے گا، اور عشاء کی نماز کے بعد عرس غوث الورا کی محفل ہوگی۔ ہمارے مذہبی والا کے ائمہ کرام علماء کرام رونق افروز ہیں، میں ان سے بھی، اور ماشاءاللہ ہمارے افضل بھائی اور دلبر بھائی، یہ تو جب سے میں ڈچکوٹ آیا ہوں جمعے پہ ہماری عمریں جمعے کی کٹھی ہیں تقریباً، ہاں اللہ ان کو خوش رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارے خدمت گروپ والے جو ہیں، ان کو بھی نوجوانوں کو کہوں گا، آگے بھی آتے ہیں، کہ آپ سب کو دعوت ہے کہ حضور غوث پاک کے عرس میں ڈچکوٹ، دور نہیں لے جا رہے آپ کو، ڈچکوٹ عرس مبارک میں شرکت کریں۔ تو باقی میرا کوئی بھی دعویٰ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہی اس در کا فقیر ہوں، سائل ہیں، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا جب بھی میں نے یا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم۔ تو آپ سب کو دعوت ہے، ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے جی، جناب بالمشافہ کارڈ بھی آپ کو پہنچ جائیں گے۔ تو ویسے تو آپ تو خود سارے میزبان ہیں، مذہبی والا تو میزبانوں میں شامل ہے، تو آپ سب حضرات جو ہیں قافلہ بنائیں، بھرپور اچھے طریقے سے عرس مبارک میں شرکت کریں۔ دوسرا اللہ رسول کی رحمت سے وہاں حفظ و ناظرہ کی کلاسیں بھی ہیں، درس نظامی کی، مولانا قاری محمد اسلم صاحب ادھر گئے نا، آج جناب سر عام دعوت ہے انشاءاللہ، سر عام بنام غوث اعظم۔ تو دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان میں للہ الحمد شعبہ حفظ بھی قائم ہے، ناظرے کی کلاسیں بھی ہوتی ہیں، اور اللہ رسول کی رحمت سے درس نظامی یعنی عالم کورس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ طلباء کی خاص تعداد ہے جو مالک کریم کے کرم سے وہاں علم دین حاصل کر رہے ہیں، اللہ کریم مزید خیر فرمائے، ہمارے انتظام کرنے والوں کی، پڑھنے پڑھانے والوں کی۔ آپ کو بھی دعوت ہے، ایک ایک بچے کو دین کا عالم بنائیے، اور وہ دروازہ بھی آپ کے لیے کھلا ہے، تو ایک ایک بیٹے کو کم از کم گھروں میں دین کا عالم بنائیں، اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے خیر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ الہی ذکر و اذکار، محفل میلاد، تبرک اہتمام، تمام تر کوششیں امور خیر، سارا تحفہ پیش ہے حضور کے دربار گور بار میں۔ حضور کے والدین کریمین، جمیع رسل انبیاء ملائکہ، حضور کی آل پاک، اولاد امجاد، بنات پاک، امہات المومنین، خلفائے راشدین، مہدیین، تمام صحابہ و صحابیات کی خدمات میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ سلاسل کے اولیاء کرام، خصوصاً سرکار بغداد حضور غوث پاک کی جناب میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد و عورت وفات پا گئے، اور ہم جتنے یہاں موجود ہیں، ہم سب کے جتنے عزیز رشتہ دار دوست احباب فوت ہوئے، سب کو اس محفل میلاد پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میلاد پاک کے طفیل سب کی قبروں پہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ سرکار کا صدقہ ہمارے ماں باپ پہ کرم فرما۔ ہم جتنے موجود ہیں، ہم حاضرین کے والدین میں سے کوئی فوت ہوا تو حضور کے والدین کریمین طیبین کے طفیل ان کی بخشش فرما۔
جن کے گھروں میں ماں باپ یا ایک صورت میں بھی نعمت موجود ہے اولاد کو خدمت کی توفیق دے اور ایسے ماں باپ کو صحت سلامتی والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما۔ مولا صدقہ اپنے حبیب کے ذکر کا بیماروں کو شفا دے دے۔ یہاں جو مریض ہیں، ہمارے گھروں میں جو مریض ہیں، جو اسپتالوں میں مریض ہیں، سرکار کے صدقے شفا عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، مشکلات دور کر دے، آسانیاں خیر اور برکت کا نزول فرما۔ عالم اسلام کی خیر اور میلاد کا صدقہ اس وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ نحوستوں کو دور کر دے، برکتوں کو نازل فرما۔ ہمارے دیس کے کھیت کھلیانوں میں رزق روزی کاروبار میں برکت دے، زحمت دور کر دے، خیر عطا فرما، شر کو دور کر دے، کرم فرما، فضل فرما۔ الہی جس طرح ہمارے ماتھے غیروں کے آگے نہیں جھکتے تیرے کرم سے، ایسے ہی ہمارے ہاتھوں کو غیروں کے آگے پھیلائے جانے سے محفوظ رکھ۔ مولا آج کی سالانہ محفل میلاد کے انتظام اہتمام کرنے والوں کو دونوں جانوں میں میلاد پاک کا فیض اور برکتیں عطا فرما، خیر اور برکتیں عطا فرما، خیر اور برکتیں عطا فرما۔ جتنے دوست احباب بزرگ علماء سادات ثنا خان محبوب کے دیوانے عاشق آئے ہوئے، سب کا آنا جانا قبول، قدم قدم پہ جزائے خیر، اور ہم سب کی جھولیوں کو رحمت سے لبریز فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی حبیب سیدنا محمد۔ مسجد میں جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے التماس ہے